اسرائیل پیلسٹائن تنازعہ، جسے شاید ایک تنازعہ کہنا جائز نہ ہو بلکہ اگر اسے ایک انلیگل آکیوپیشن اور فلسطینیوں کے ایک بنیادی حق پر اسرائیل کا قبضہ کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس آکیوپیشن کے نتیجے میں ہزاروں ماؤں بہنوں کی زندگیاں اجڑی، بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا گیا۔ فلسطین سے آنے والی آہیں اور نالے گزشتہ کئی دہائیوں سے پوری کرۂ ارض پر گونج رہے ہیں، لیکن دنیا کے نمبردار ہے کہ مانو کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہوں۔ I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. At the heart of this occupation is the Jewish political idea of Zionism. زائنزم ایک ایسا فلسفہ ہے جس کے ماتحت اسرائیل وجود میں آیا اور واقعتاً فلسطین کے اندر اپارٹائڈ اور ایتھنک کلینزنگ کے ظلم ڈھائے گئے۔ So what is Zionism؟ یہ سیاسی تحریک کس طرح وجود میں آئی اور دنیا آج تک اس کے نتیجے میں کیسے سفر کر رہی ہے؟ I am Gule Rana and you are watching Uncut Explained۔ حالانکہ زائنزم ایز اے کانسیپٹ کئی صدیوں پرانا ہے، جب رومنز کی اور یہودیوں کی پہلی جنگ کے نتیجے میں دی سیج آف جیروسلم پیش آئی اور رومنز نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، جس کے نتیجے میں جویش آبادی جو کہ جیروسلم اور فلسطین ان جنرل کے علاقوں میں کانسنٹریٹڈ تھے، آہستہ آہستہ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور ایونچولی چند صدیاں گزارنے کے ساتھ یورپ میں بھی سکیٹر ہو گئی۔ اب یہ کہنا کہ 70 عیسوی کی جلا وطنی کے وقت ہی زائنزم ایز اے کانسیپٹ وجود میں آیا تھا بالکل غلط ہوگا، لیکن اس کو زائنزم کے آغاز کے ساتھ منسوب ضرور کیا جا سکتا ہے، اور یہودیوں کی یہی ڈسپلیسمنٹ بعد میں زائنزم کے وجود کی بنیاد بنی۔ زائنزم ایک ایسا فلسفہ ہے جس کا مقصد دنیا بھر کے یہودیوں کو متحد کر کے مڈل ایسٹ میں ایک اسٹیٹ قیام کرنا ہے which is at the heart of Judaism and Jewish people۔ ایک وطن جس سے پوری دنیا کی یہودیوں کی وابستگی ہو، تو ہول ریلیجن روٹڈ ان دا ہوم لینڈ۔ زائنزم کا آغاز 19ویں صدی کے دوسرے وسط میں ہوا جب ہویوی زائن نامی آرگنائزیشن نے پیلسٹائن میں یہودی سیٹلمنٹس کا قیام شروع کیا۔ زائن اس پہاڑی کو کہتے ہیں جس پر قدیمی جیروسلم کی بنیاد رکھی گئی، اسے سٹی آف ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور زائن کے لفظ سے ہی لفظ زائنزم نکلا ہے۔ اور زائنزم کی انفارمل بانی آرگنائزیشن ہویوی زائن کے لغوی معنی بھی لورز آف زائن کے ہیں۔ This love for an ancient place that does not exist anymore started uniting some factions of the Jewish faith۔ کچھ لوگ زائنزم کے اس سرگوشی کو نعرے میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سب سے پرومیننٹ تھیوڈور ہرزل نامی ایک آسٹرین ہنگیرین یہودی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا جس نے فلسطین کے علاقوں میں یہودیوں کی ہجرت کو پروموٹ کیا۔ He started campaigning for Jewish people from all around the world to travel to Palestine and its neighboring region۔ اور تھیوڈور ہرزل نے ہی پہلی مرتبہ زائنزم کو ایک باقاعدہ شکل دی اور 1897 میں ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کا قیام کیا، جس نے زائنزم کے مقصد کو دنیاوی طور پر فروغ دیا۔ تھیوڈور ہرزل کو فادر آف پولیٹیکل زائنزم بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ ریز کرنا بہت ضروری ہے۔ زائنسٹ تحریک کو یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا بے لوث سپورٹ حاصل نہیں تھا، بلکہ زائنزم کو کنونشنل یہودیوں کی بہت زیادہ مخالفت حاصل تھی، جن کا ماننا یہ تھا کہ یہودیوں کو مشرق وسطیٰ کی جانب یعنی زائن کے پرومسڈ لینڈ کی جانب ہجرت صرف مسیح کے دور میں ہی کرنی ہے اور مذہبی طور پر زائنزم کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس نے کچھ کنونشنل مذہبی حلقوں اور زائنسٹ لیڈر کے مابین ایک دراڑ قائم کی۔ زائنزم جو کہ یورپین خیالات سے متاثر تھا، روس میں لینن کے انقلاب نے اور اس سے پہلے فرینچ ریولوشن کے چلتے ایک یہودی اسٹیٹ کا کانسیپٹ زائنسٹ تحریک کے لیڈرز کو ایک بہت ناممکن بات نہیں لگتی تھی۔ زائنزم کے ماننے والوں میں مارکسسٹ، کمیونسٹ، لبرلز، ہر قسم کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے، جن کا ایک واحد مقصد اسرائیل کا قیام تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ اپنی طاقت کھو بیٹھی تھی، فلسطین برطانوی رول کے انڈر آ گیا اور برٹش سپورٹ کے ساتھ فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔
لیکن اس سلسلے میں زیادہ تیز رفتار دیکھنے کو ملی دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد جب ہٹلر یہودیوں کو ہنٹ ڈاؤن کر رہا تھا اور ہولوکاسٹ اپنے عروج پر تھا۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے فلسطین اور جیروسلم ان پرٹیکولر کی جانب ہجرت کی، لیکن اس ہجرت کے پیچھے زائنسٹ ایجنڈا تھا اور اس ہجرت نے ایک ایسے آکیوپیشن کو جنم دینا تھا جو آج تک جاری ہے۔ جب یہودی اسٹیٹ کی ڈیمانڈ فلسطین کے علاقوں میں گونجنے لگی تو اقوام متحدہ نے تنازع سے گریز کرنے کے لیے دو مختلف ریاستوں یعنی عرب اور یہودی ریاستوں کا آپشن فراہم کیا، لیکن ریگارڈلیس 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا اور اس دن ہی امریکی صدر ٹرومن نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس قبضے کو لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باعث پہلی عرب اسرائیلی جنگ 1948 میں ہوئی، جس میں بالآخر برٹش ٹرینڈ فورسز کے مداخلت سے 1949 میں جنگ بندی ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کیا and by the end of the Six-Day War in 1967 اسرائیل نے اپنی عسکری ڈومیننس کے ذریعے لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ and as we are all aware فلسطینیوں کے خلاف جابرانہ اپارٹائڈ کا ایتھنک کلینزنگ کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ But it's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. ظلم اور جبر کی اس بے درد داستان کا محور و مرکز ہے زائنزم کا فلسفہ۔ زائنزم کا مقصد کبھی بھی فلسطینیوں کے ساتھ کو ایگزسٹنس نہیں تھا۔ یہودی مذہب کے عالم ریبائی ڈیوڈ وائس کا کہنا ہے زائنزم ہیز کریٹڈ ریورس آف بلڈ۔ زائنزم ایک ریسسٹ تحریک ہے جو سیٹلر کلونیلزم کو جنم دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو حتیٰ کہ زائنزم کو نازیزم کا ایک دوسرا رخ بھی کہا ہے۔ اسرائیلی آکیوپیشن کے پہلے الیگل پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریون نے خود کہا ہے کہ if we want 100% Hebrew redemption then we must have a 100% Hebrew settlement۔ یعنی زائنسٹ ایجنڈا کے نزدیک فلسطینیوں کا اپارٹائڈ اور ریشل کلینزنگ ان کی جان و مال کا پامال ہی الٹیمیٹ زائنسٹ اسٹیٹ کو عمل میں لا سکتا ہے۔ بالکل نازیزم کی طرح زائنزم بھی ریشل پیورٹی کا پرچار کرتا ہے اور فلسطینیوں کی آئیڈینٹی کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ زائنسٹ تھنکر احاد حیام کا کہنا تھا کہ جوئش سیٹلرز عرب کے خلاف تشدد میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تمام علامات اسی مرض کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو مرض ہٹلر کو تھا۔ ریشل سپیریورٹی اور اپارٹائڈ کا یہ نظام فلسطینیوں کو وائپ آؤٹ کرنے میں لگا ہے، مگر افسوس صد افسوس پوری دنیا کے کانوں پر پردے پڑے ہوں، اور اگر کوئی شخص زائنزم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے بھی تو اسے اینٹی سیمیٹک لیبل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آلریڈی اسٹیبلش کر لیا ہے زائنزم کا یہودی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر ایسی کون سی قوت ہے جس نے دنیا کو اس کلونیل ایتھنک کلینزنگ سے گمراہ رکھا ہوا ہے؟ لیکن ایک بات طے ہے، ظلم کا یہ دستور ایک نہ ایک دن ختم ہوگا and the wall will fall۔